میرا سوال دجال سے متعلق ہے. اس سے متعلق دو حصے ہیں سوال کے. ایک تو یہ آپ نے فرمایا تھا کہ دجال سے متعلق جو روایات ہیں ان کو رویا کے تناظر میں دیکھا جائے تو ٹھیک بات سمجھ آتی ہے، لیکن اس میں ایک صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جو صحیح مسلم میں نقل ہوئی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تمیم داری کا واقعہ بیان کیا جس میں وہ ایک جزیرے میں دجال سے انہوں نے ملاقات کی تھی، جس سے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ کوئی ایک جسمانی وجود ہے جو کہ ابھی بھی موجود ہے اور پہلے بھی موجود تھا. ایک تو اس کا ذرا سمجھا دیں، اس کو کیسے سمجھیں. اور دوسرا یہ جو روایات ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ سورہ کہف کی پہلی 10 اور آخری 10 آیات پڑھیں تو دجال سے بچاؤ ہوگا، اور اس طرح کی باقی روایات ہیں ان کو کیسے سمجھا جائے، اور اس کا سورہ کہف کا ان سے کیا تعلق ہے دجال سے. شکریہ. سورہ کہف کی آخری 10 آیات کا بعض روایتوں میں ذکر آیا ہے، بعض میں پہلی 10 آیات بھی ہیں، لیکن وہ صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ راوی حضرات کی غلطی ہے، آخری 10 آیات ہی ہیں. تو آخری 10 آیات کو اگر آپ نکال لیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کو بیان کر دیتی ہیں اس دنیا میں. تو جب آدمی کے اندر دین کا صحیح شعور پیدا ہو جائے اور وہ دین کو فی الواقع سمجھ لے تو اس طرح کے فتنے اس پر اثر انداز نہیں ہوتے. یعنی وہ کوئی منتر نہیں ہے کہ آپ نے آخری 10 آیتیں پڑھ لیں تو بس دجال سے نجات ہو گئی. غور و فکر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ان 10 آیات کو سامنے رکھ کر بار بار ان کی تلاوت کرو. یہ ہم بھی بعض اوقات قرآن کے کسی خاص حصے کے بارے میں کہتے ہیں، جیسے کسی آدمی کو کہا جائے ویسے تو پورا قرآن توحید کو بیان کرتا ہے کہ سورہ اخلاص پر خوب اچھی طرح غور کر لو، یا اسی طرح پورا قرآن نجات کے شرائط بیان کرتا ہے، یا جن چیزوں پر نجات کی ضمانت دی گئی انہیں بیان کرتا ہے، لیکن سورہ عصر بہت موجز طریقے سے اسے بیان کر دیتی ہے. تو اسی طرح وہ سورہ کہف کی آخری آیات اللہ تعالیٰ کا دین کیا ہے، اس سے متعلق ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمارے اندر اس سے متعلق کن چیزوں کو نشو و نما دینے کی ضرورت ہے، اسے بیان کرتی ہیں. تو اس میں جو ایک بنیادی بات حضور نے فرمائی کہ سچا صاحب ایمان دجال کے فتنے سے متاثر نہیں ہوگا. تو سچا صاحب ایمان بننے کے لیے ویسے تو کہنا چاہیے کہ پورا قرآن پڑھو، لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جو پورے قرآن کو اپنے غور و فکر کا موضوع بناتے ہیں. تو حضور بعض اوقات بعض آیات کی طرف توجہ دلا دیتے ہیں، بعض حصوں کی. تو کسی موقع پر یہ بھی کہا ہوگا کہ سورہ کہف کی 10 آیات پیش نظر رکھو. تو یہ غور و خوض کرنے، سمجھنے، دین کو جاننے، اس کے اندر اترنے کی دعوت ہے. یہ کوئی منتر نہیں ہے اس سے بچنے کے لیے، نہ ایمان لانے کے لیے کبھی کوئی منتر کام آیا ہے، اور نہ کسی فتنے سے بچنے کے لیے. علم عقل کی روشنی میں سب چیزیں ہوتی ہیں، اور علم و عقل کو جلا جس چیز سے بخشی جاتی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. اور اللہ کی کتاب ویسے تو ساری ہی ہماری ہدایت اور رہنمائی ہے، لیکن بعض موقعوں پر علماء بھی اور اس سے پہلے اللہ کا پیغمبر بھی بعض مقامات کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، تاکہ اگر یہ توفیق نہیں ہے کہ سارے قرآن کو پڑھا جائے اور اس کے ساتھ ایک زندہ تعلق ہو، تو کم سے کم سورہ عصر ہی پڑھ لی جائے، کم سے کم کسی موقع کے اوپر سورہ اخلاص ہی کو ذہن میں رکھا جائے. ایسے ہی سورہ کہف کی کوئی آیت، سورہ بقرہ کی آخری آیات دیکھیے، سورہ آل عمران کی حضور بڑے اہتمام سے نمازوں میں بھی پڑھتے تھے ان کو. اسی طرح کا معاملہ سورہ منافقون کی آخری آیات کا ہے. تو بعض مقامات ہیں قرآن مجید کے جن سے دین کا کسی نہ کسی معاملے میں بڑا غیر معمولی شعور پیدا ہوتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے انسان. تو وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے. سورہ کہف میں آخری 10 آیات میں نے اسی روایت کو قبول بھی کیا ہے اور یہ بتا بھی دیا ہے کہ پہلی 10 آیات راوی کی غلطی ہے، ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری تمیم داری کی روایت ہے. ویسے تو اس وقت اس کی سند پر بھی بہت کچھ تنقید ہو گئی ہے، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیں تو میرے نزدیک تو سرے سے وہ کوئی واقعہ ہی نہیں ہے. یعنی ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ کسی جگہ کے اوپر کسی جزیرے میں لوگ چلے گئے ہیں، جہاں کسی گرجے میں انہوں نے دیکھا ہے کہ کسی شخص کو باندھا ہوا ہے زنجیروں میں، اور وہ اپنے آپ کو دجال کہتا ہے. اس طرح کے پاگل اور مجذوب دنیا میں بہت جگہوں پر آپ کو دکھا دیے جا سکتے ہیں. تو اس طرح کے کسی ذہنی اختلال میں مبتلا شخص سے ملاقات ہوئی ہے جس کو ایک واقعہ مان لیا اور کچھ بھی نہیں ہے. اس میں کیا ہے؟ السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. غامدی صاحب، آپ کی جو خدمات ہیں، جس طرح آپ نے چیزوں کو واضح کیا، دین کو سمجھنے میں آسانی پیدا کی، آپ کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس بات کا امکان ہے کہ جو دجال کا فتنہ ہے وہ دراصل الیکٹرانک میڈیا کو کہا گیا ہو، اور ساتھ میں قصے کہانیاں مل کر بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہو؟ کیونکہ ایک شخص کے لیے یہ ساری صفات ماننا عقل کے لیے مشکل ہے، لیکن میڈیا کے لیے انہیں ماننے میں اتنی مشکل نہیں. آپ رہنمائی فرما دیجیے. روایتوں میں اگر آپ پہلے انتخاب کر لیں کہ محدثین کے طریقے پر تنقیح کر کے صرف وہ روایتیں اکٹھی کریں گے
جن میں دجال کے بارے میں صحت کے ساتھ کوئی بات نقل ہوئی ہے یا کم سے کم حسن درجے کی روایتیں ہیں، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ جو باتیں آپ نے عام طور پر سن رکھی ہیں وہ وہاں ہیں نہیں، موجود نہیں۔ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ لوگ بہت سی چیزیں ضعیف روایتوں سے، موضوع روایتوں سے، قصہ گویوں کی روایات سے بیان کرتے رہتے ہیں، تو وہ چیز عامت الناس کے لیے ایسی ہو جاتی ہے کہ یہ سب گویا پیغمبر نے بتایا۔ ابھی میں نے پچھلے دنوں شک قمر پر گفتگو کی تو میں نے دیکھا کہ کچھ رد عمل لوگوں نے اپنا ظاہر کیا، تو اندازہ ہوا کہ کبھی لوگوں نے دیکھا ہی نہیں روایتوں کو نکال کے کہ صحیح روایتوں میں یا حسن درجے کی روایتوں میں کیا بات بیان ہوئی ہے۔ 2 لفظوں کی بات بیان ہوئی ہے، لیکن یہ کہ وہ انگلی کے اشارے سے چاند ٹوٹ گیا، ایک آستین سے نکل کے دوسرے آستین میں آ گیا، یہ سب بالکل بے بنیاد باتیں ہیں۔ کوئی یعنی روایتوں میں بھی، حدیث کی کتابوں میں بھی کوئی ذکر نہیں ہے ان کا سرے سے۔ تو اس طرح کے قصے کہانیاں دجال کے بارے میں بھی بہت ہو گئے۔ اس وجہ سے آپ ان قصے اور کہانیوں کو سامنے رکھ کے تعبیر نہ کریں، بلکہ جو صحیح یا حسن کے درجے کی روایتیں ہیں ان کو سامنے رکھ کے کریں۔ میں نے اپنا نقطہ نظر اپنی کتاب میزان میں بیان کر دیا ہے کہ چونکہ مسیح علیہ السلام کے آنے کے بارے میں ایک غلط فہمی تینوں مذاہب میں پیدا ہو گئی ہے۔ یہود کے ہاں پیدا ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ سیدنا مسیح کی پیشین گوئی جو کچھ بھی تھی وہ اس کے مطابق آ گئے، لیکن انہوں نے مانا نہیں، تو اس لیے وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ مسیحیوں نے جب سیدنا مسیح نے بار بار یہ کہا کہ میں اس نسل کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے پھر آ جاؤں گا، تو وہ سمجھے ہی نہیں کہ وہ پھر کس طرح آئیں گے۔ تو میں نے بتایا ہے ابھی آخری قسط میں کہ ان کا مطلب کیا تھا، وہ کیا کہہ رہے تھے اصل میں، اور خود ان کے اپنے الفاظ میں انجیل سے پڑھ کے بتا دیا ہے۔ انہوں نے خود وضاحت سے بتایا کہ میرے آنے سے مراد کیا ہے، تو لوگ نہیں سمجھے، تو ان کے ہاں یہ عقیدہ ہو گیا۔ ہمارے ہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا رویا ایک واقعے کے طور پر لے لیا گیا، جیسے کہ میرا رجحان ہے۔ تو اب سب کے ہاں چونکہ یہ چیز موجود ہے تو اس کا امکان پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی آدمی، کوئی غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والا آدمی اس سے فائدہ اٹھا کر مسیح ہونے کا دعویٰ کر دے کسی موقع پر، تو یہ امکان بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل۔ اور کوئی چیز قرآن میں، حدیث میں اس کے خلاف بھی نہیں۔ جو بات آپ نے کہی ہے کہ دجال کے اس پورے فتنے سے مراد کوئی پوری قوم یا کوئی ایک بڑا واقعہ یا مثلا یہود کی پوری اسٹریٹجی مراد ہو اس سے، تو اس کا امکان ہے، یہ بھی امکان ہے، لیکن پھر ان تمام چیزوں کو اس کے اندر ٹھیک بیٹھنا چاہیے، تو یہ تعبیر کا طریقہ ہو جائے گا۔ میرا رجحان یہی ہے کہ مسیح ہونے کا دعویٰ کر کے کوئی شخص فتنہ پیدا کرے گا۔ آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس میں دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن دجال کی روایتیں وہ الگ سے موجود ہیں، اور نزول مسیح کی روایتوں میں دجال کا ذکر وہ الگ سے موجود ہے۔ روایتوں میں بھی عام طور پہ مسیح الدجال کا ہی لفظ آتا ہے۔ جی ہاں، ہر جگہ یہی ہے۔ وہ لوگوں نے اصل میں اس کو نظر انداز کر دیا۔ پورا نام جو روایتوں میں آیا ہے وہ المسیح الدجال ہے، یعنی وہ آدمی جو لوگوں کو مسیح بن کے فریب دے گا، مطلب یہ۔ بہت شکریہ سر۔